السلام علیکم ناظرین۔ ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ آخر کار سوکن کی لگائی ہوئی آگ نے دعا اور نوشیروان کی زندگی میں زہر کھول ہی دیا۔ کشمالہ جو اس بار بہت پلاننگ سے چل رہی ہے، جب دیکھتی ہے کہ نوشیروان گھر پہ نہیں ہے اور دعا اکیلی ہے، تو نوشیروان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے دعا اکثر آپ کی غیر موجودگی میں اس سرفراز نامی شخص سے ملتی رہتی ہے۔ گیٹ کیپر سے پہلے ہی کہلوا بھیجتی ہے کہ دعا بی بی کے خاص مہمان نے آنا ہے، جن کا نام سرفراز ہے۔ انہیں گیٹ پہ نہ روکا جائے بلکہ فوراً اندر بھیج دیا جائے، اور پھر سرفراز کو کال کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان گھر پہ نہیں ہے، گولڈن چانس ہے، فوراً گھر پہنچو اور دعا کے سامنے اپنی محبت کا کھل کے اظہار کرو۔ سرفراز بھی فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے گیٹ کیپر یہی سمجھتا ہے کہ دعا بی بی نے ہی اس کو بلایا ہے، اس لیے فوراً اسے گھر کے اندر چھڑوا آتا ہے۔ دعا جب یوں اچانک سرفراز کو گھر کے اندر دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اسے کہتی ہے اب جب کہ میری بہن کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو، اور تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جبکہ سرفراز اس کی تمام باتوں کو اگنور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دعا میں تم سے ملنے آیا ہوں، میں نے تمہاری بہن کو طلاق اسی لیے دی ہے کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ تم نوشیروان سے شادی محض تم نے دولت کے لیے کی ہے، ورنہ اپنی پہلی محبت بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ اور رہی اس دن والی بات، تو میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی کوٹھا ہے، میں تو محض تمہیں وہاں اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ جلد واپس پہنچ جاؤں گا۔ پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ میں نہ پہنچ سکا، لیکن میں تمہارے لیے بہت پریشان رہا، تمہیں ڈھونڈتا بھی رہا۔ دعا کو تو سرفراز کی یہ باتیں سن کر شدید غصہ آئے گا، جبکہ اوپر کھڑی کشمالہ جو اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھ رہی ہے، دعا کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر دل سے خوش ہو جائے گی کہ سرفراز بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ جبکہ دعا سرفراز سے کہتی ہے کہ فوراً میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، لیکن جب وہ نہیں جاتا تو گارڈز کو بلواتی ہے اور دھکے مار مار کے سرفراز کو اپنے گھر سے باہر پھینکوا دیتی ہے۔ کشمالہ سوچتی ہے کہ میرا تو کام ہو گیا، سارے ثبوت بھی جمع کر لیے اور گواہ بھی تیار ہیں، اس لیے نوشیروان کے گھر پہنچتے ہی آگ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے آپ تو گھر پہ نہیں تھے، میں تو حیران رہ گئی دعا کی خود سری دیکھ کر کہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے نکاح میں ہو کر اس نے اپنے پرانے عاشق کو گھر بلایا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ سرفراز دعا کو کنونس کر رہا تھا میں نے تمہاری بڑی بہن کو طلاق دے دی ہے، اب تم بھی نوشیروان سے طلاق لے لو، اس سے کافی دولت جائیداد تو تم ہتھیا ہی چکی ہو، ہم بڑے آرام سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دعا بھی اس سے بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ نوشیروان کو فوراً وہ دن یاد آ جاتا ہے جب سرفراز نے نوشیروان کے آفس میں آ کے علل اعلان کہا تھا کہ دعا حقیقت میں مجھ سے محبت کرتی ہے، تم سے تو شادی اس نے محض دولت کی خاطر کی تھی، اگر یقین نہ آئے تو آزما لینا، میں جب بھی اسے اپنی محبت کا واسطہ دوں گا تو وہ تمہیں فوراً چھوڑ دے گی۔ اس دن والی بات اور آج کشمالہ کی لگائی گئی آگ آخر کار نوشیروان کے دل میں شک کا بیج بو دیتی ہے، اور کشمالہ جب نوشیروان کو اس قدر پریشان اور غصے میں دیکھتی ہے تو دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ واہ کشمالہ، آخر تمہاری پلاننگ کامیاب ہو رہی ہے۔ خوشی میں سرفراز کو کال کر کے کہتی ہے کہ تمہاری پرفارمنس بہت اچھی تھی، جیسے ہی نوشیروان دعا کو طلاق دے گا تم اس سے نکاح کر کے دعا کے نام جتنی پراپرٹی ہے اسے ہتھیا سکتے ہو، اور باقی جو میں تمہیں اس کام کے لیے رقم دوں گی وہ الگ ہے۔ تو سرفراز کشمالہ سے کہتے ہیں کہ تم فکر ہی نہ کرو، اب بہت جلد دعا اور نوشیروان جدا ہونے والے ہیں، اور ویسے بھی جس طرح سے دعا نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے رسوا کیا تھا، اب اس کی رسوائی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ شمالہ اس کو داد دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بہت زبردست، بہت اچھا کھیل کھیل رہے ہو، بس اسی طرح اپنی پرفارمنس جاری رکھو، پھر تمہیں امیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جی تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں، جلدی سے ہمارے 1000 فالوور پورے کر دیں تاکہ آپ کے لیے میں اور بھی مزے مزے کی ویڈیوز لا سکوں۔
ناظرین، دوسری طرف نوشیروان کی برداشت تو جواب دے جاتی ہے۔ وہ دعا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے سرفراز کو گھر ملنے کے لیے کیوں بلایا؟ دعا تو حیران ہو جاتی ہے کہ کیا نوشیروان یہ سمجھ رہا ہے کہ سرفراز کو میں نے بلوایا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ سرفراز، آپ مجھ پر اس طرح کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ادھر فضا مجھ سے بات نہیں کر رہی، مجھ پہ شک کر رہی ہے، ادھر آپ مجھ پر اس طرح الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں اگر ابھی تک اس سے آرام سے بات کر رہی تھی تو محض اس لیے کہ وہ فضا کا شوہر ہے، لیکن اب میرے لیے اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تو نوشیروان چیختے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر تم نے کیوں اسے گھر میں بلایا؟ کیوں اسے اندر آنے دیا اور مجھ سے مسلسل جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ یقین کریں، میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ میں تو خود اسے گھر کے اندر دیکھ کر بہت حیران تھی کہ آخر اسے گھر میں آنے کس نے دیا۔ تو نوشیروان کہتا ہے، اچھا تو پھر چوکیدار کو کس نے کہا کہ اسے اندر آنے دو؟ دعا دہائیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یقین کریں، میں نہیں جانتی، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ نوشیروان کہتا ہے کہ تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، لیکن دعا کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ گارڈز کو بلوا کے پوچھ لیں۔ دعا تو یہ جانتی ہی نہیں کہ اب گارڈز کا کام تو پہلے ہی کشمالہ پکا کر چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنی پرسنل میٹ کے ذریعے یہی پیغام بھجوایا تھا گارڈز کو کہ دعا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے مہمان سرفراز نے آنا ہے، اسے فوراً اندر بھیج دیا جائے۔ تو نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ میں چوکیدار سے پہلے ہی تفتیش کر چکا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم مجھ سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہو اور مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ دعا جو ہے اتنی دنوں سے اتنی ٹینشنیں دیکھ رہی ہے اور ان کو برداشت نہیں کر پاتی اور اچانک سے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ لیکن نوشیروان جب دعا کو اس طرح سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سچ میں بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ڈاکٹر کو کال کر لیتا ہے۔ دوسری طرف کشمالہ سوچتی ہے کہ دعا تو بڑے ڈرامے کر رہی ہے، لیکن اس کے یہ ڈرامے کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب ڈاکٹر آتی ہے، دعا کا مکمل معائنہ کرتی ہے اور نوشیروان کو اس قدر پریشان دیکھتی ہے اپنی بیوی کے لیے، تو اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ نوشیروان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا مطلب؟ تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ دعا تو جب ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، جبکہ کشمالہ کا تو چہرہ ہی اتر جاتا ہے کہ دعا کی ایسی قسمت کیوں ہے کہ جب بھی میں اسے نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کا پکا پلان کر لیتی ہوں تو قدرت اس کا ایسا ساتھ دیتی ہے کہ پھر نوشیروان کی زندگی میں واپس لا پھینکتی ہے۔ جی تو ناظرین گرامی، اب آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنا یہ رہ گیا ہے کہ کیا نوشیروان یہ خوشخبری سن کر دعا کو معاف کر دے گا یا اسے چھوڑ دے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔